مکتوب نمبر 48 میر محمد خافی کے نام ذکر کے التزام پر ترغیب دینے کے بارے میں تحریر فرمایا۔ میرے مخدوم مولا جل و علا یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر کا مقام دل ہے۔ دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے اور حق تعالی شانہ کے نظر کے مقام کو مخلوق کے نظر کے مقام سے کم درجہ کا نہیں بنانا چاہیے اور زیب و زینت میں اس سے کمتر نہیں رکھنا چاہیے۔ دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے۔ ذکر اور فکر پر ہمیشگی کریں، باطن کے سبق کو عزیز جانیں، نیستی کے وصف کے ساتھ اس پاک بارگاہ کی جانب ہمیشہ متوجہ رہنے کو سب سے زیادہ لذیذ نعمتوں میں شمار کریں۔ اس بلند بارگاہ کی گرفتاری کو عظمت والے کاموں میں سے تصور کریں۔ عشق الہی کے سوا کوئی چیز خواہ کتنی ہی عمدہ ہو، اگرچہ شکر کا کھانا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی جان لیوا ہے۔ وسلام۔ بس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ چھوٹا سا خط ہے، اس میں یہ لفظ آیا تھا نا، نیستی کے وصف کے ساتھ اس پاک بارگاہ کی جانب ہمیشہ متوجہ رہنے کو سب سے زیادہ لذیذ نعمتوں میں شمار کریں۔ نیستی کے وصف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی میں کو ختم کر کے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ کر، اپنے آپ کو بالکل مٹا کر۔ اصل میں یہ خط میں جو اہمیت تھی وہ اصل میں دل کی بتائی گئی ہے، اور دل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ ایمان بھی اسی کے اندر ہوتا ہے، کفر بھی اسی کے اندر ہوتا ہے، اور صبر اور شکر بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، ناشکری اور بے صبری بھی اسی کے اندر ہوتی ہے۔ تو ایک اللہ پاک نے انسان کا نفس بنایا ہے، ایک اللہ پاک نے انسان کا دل بنایا ہے۔ تو جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ انسان کے اندر جتنی بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کا مرکز ہوتا ہے۔ اب خواہشات جو ہیں وہ اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے انسان کا دل، انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں، اب وہ جذبات اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ہوں، اور دنیا سے بے رغبتی کا جذبہ ہو، یا آخرت کے شوق کا جذبہ ہو، یا اخلاص کا پیدا ہونا ہو، یا تقوی کا پیدا ہونا ہو، تو جتنے بھی جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کے پیدا ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بنایا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ کوشش اس بات کی کریں گے کہ ابھی کچھ ہفتے انشاءاللہ اس دل کے موضوع پر ہی بات کی جائے۔ تو ابھی ہم اکثر ایک حدیث قدسی پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، تو اس حدیث قدسی سے ہمارے اس دل کی اتنی زیادہ بزرگی اور اتنی زیادہ عظمت ظاہر ہوتی ہے، مگر ہم نے کبھی اس میں غور نہیں کیا کہ جس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، مگر اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو اب یہ اتنی بڑی زمین ہے اور اتنا بڑا یہ آسمان ہے
اور اتنی بڑی زمین کے اندر اور جو کچھ بنا ہوا ہے اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بنا ہوا ہے یہ کتنا وسیع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہ زمینوں میں آتا ہوں نہ آسمانوں میں آتا ہوں. کہاں آ جاتا ہوں؟ مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. اب اس کا مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جو زمین ہے، جو آسمان ہے، ان زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تجلیات ہوتی ہیں، اب وہ تجلیات اللہ تعالیٰ کے افعال کی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی شیونات کی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی سلوی تجلیات ہوں اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات ہوں، تو کسی بھی چیز کے اندر اس کائنات میں اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کو اپنے اندر سمو سکے. لیکن انسان کے دل کے اندر اتنا جگرا ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ ان اللہ تعالیٰ کی ان ساری کی ساری تجلیات کو اپنے اندر سمو بھی سکتا ہے، ان کی الگ الگ پہچان بھی کر سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو قلب عبداللہ ہے وہ عرش اللہ ہے، یعنی مومن بندے کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی مثال ہے. تو اب اس میں کہا جاتا ہے کہ جو تجلیات اور جو انوارات اللہ پاک اپنے عرش پر نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی تجلیات وہی انوارات کو جب مومن کا دل صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اس دل پر بھی اللہ تعالیٰ ان تجلیات کا نزول فرمانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب یہ تجلیات اللہ کے عرش پہ بھی آتی ہیں، انسان کے مومن کے دل پر بھی آتی ہے. تو اس میں ایک اعتبار سے جو مومن کے دل کو اللہ کے عرش پر جو فضیلت ہے وہ اس بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کو اس چیز کی پہچان اور تمیز نہیں ہو پاتی کہ اس وقت میرے اوپر جو تجلیات نازل ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی تجلیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی تجلیات ہیں، یا یہ اللہ تعالیٰ کی شیونات کی تجلیات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات ہیں. تو وہ ان تجلیات میں انوارات میں تمیز نہیں کر سکتا. لیکن جب مومن کا دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو، انوارات کو، رحمتوں کو اپنے دل کے اندر سمو سکے تو اللہ کے فضل و کرم سے انسان کے دل کو الگ الگ اس چیز کی پہچان اور تمیز ہوتی ہے. اس وقت میں جو تجلی ہے یہ کون سی ہے، اس وقت میں جو تجلی آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ ذات کی ہے، یہ صفات کی ہے، یہ شیونات کی ہے، یہ کس چیز کی ہے. تو مومن کے دل کو اس اعتبار سے اللہ کے عرش پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے. اور ایسے ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، دماغ کا سوچنا ہے، یہ کسی بھی کام کو اس وقت میں انجام دیتے ہیں. انسان کے جسم کے اعضاء جس کام کے لیے بنے ہیں، اب انسان کی آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، اور زبان کا کام ہے بولنا، دماغ کا کام ہے سوچنا. اب انسان کی آنکھ کسی چیز کو اس وقت دیکھ پاتی ہے جب دیکھنے والی چیز کی طرف انسان کا دل بھی متوجہ ہو، اور انسان کے کان اس چیز کو سننے کے قابل ہوتے ہیں کہ سنی جانے والی چیز کی طرف انسان کا دل بھی متوجہ ہو. اور انسان کی زبان ہے وہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو جب تک انسان کا دل بھی اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو تو زبان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا ہے، میں نے کیا کہا. جیسے ایک آدمی تھا، وہ فیصل آباد سے لاہور جا رہا تھا،
کوچ میں یا بس میں یا ٹرین میں. تو اب اس کو تازہ طور پر کاروبار میں نا کوئی بہت زیادہ نقصان ہو گیا. تو اب وہ فیصل آباد سے لاہور کا سارا راستہ اپنے اس کاروبار کے نقصان کے بارے میں سوچتا رہا. اس کو ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں تھی کہ جو ہے وہ کوچ اس وقت کہاں ہے اور کہاں سے چل پڑی ہے، کس جگہ پہنچ گئی ہے. تو وہ مستقل اس کا جو دل ہے نا وہ اپنے کاروبار کے نقصان کو ہی سوچ رہا تھا. تو اب جب وہ لاہور پہنچ گیا تو اس کو کسی نے کہا کہ جی وہ تم نے دیکھا تھا وہ شیخو پورے کے پاس وہ ایک بہت بڑے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ ٹرک بھی الٹا پڑا تھا اور زخمی بھی وہاں بیچارے تڑپ رہے تھے اور کتنا وہاں پہ رش لگا ہوا تھا. تو حالانکہ یہ انسان سارے راستے یہ مسافر جاگتا رہا، یہ سویا نہیں تھا، نہ یہ بے ہوش تھا نہ مدہوش تھا. لیکن چونکہ اس کا جو دل ہے وہ کسی اور طرف متوجہ تھا، اپنے کاروبار کے نقصان کی طرف متوجہ تھا. تو اس وجہ سے جو آنکھ دیکھ رہی ہے نا اس کو اس کا شعور نہیں ہو سکتا. ایسے ہی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اگلے دن بڑا مشکل پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ رات کو بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب رات کو حالانکہ گلیوں وغیرہ میں سناٹا بھی بڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی آواز ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو اب صبح بڑا مشکل پیپر تھا، تیاری کوئی نہیں تھی، تو انسان بڑے انہماک کے ساتھ پیپر کی تیاری میں لگا ہوا تھا، اس کو ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں تھی. تو اتنے میں کیا ہوا کہ باہر گلی میں سے نا چوکی دار نے کسی چور کو پکڑا. تو اب وہ چور کو پکڑا تو اب ظاہر ہے باہر شور شرابہ بھی ہوا، اوئے ہوئے بھی ہوئی، پڑھو ہوئے، بھاگو ہوئے، بھاگ نہ جائے ہوئے، پکڑ لو اس کو. جیسے گھر والے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں 4-5 گھروں والے. تو صبح جب ہوئی تو کسی نے اس کو پوچھا کہ یار وہ تمہیں پتہ لگا تھا رات کو وہ چور پکڑا گیا تھا؟ کون سا چور پکڑا گیا تھا، کتنے بجے کی بات ہے؟ حالانکہ یہ اپنے گھر کی بیٹھک میں گلی کے 7 کمرے میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، لیکن اس کو محسوس ہی نہیں ہوا. کیوں محسوس نہیں ہوا؟ کہ جو سنی جانے والی جو باہر کی چیز تھی دل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بعض دفعہ انسان کسی وجہ سے پریشانی میں ہوتا ہے، کسی صدمے کے اندر ہوتا ہے، تو انسان اپنی زبان سے اول فول بولتا رہتا ہے. اس پریشانی کے اندر، صدمے کے اندر اس کی زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلتا رہتا ہے. تو بعد میں جب اس کو پوچھا جاتا ہے یار تمہیں پتہ تم کیا بول رہے تھے، مجھے تو نہیں پتا میں کیا بول رہا تھا. وہ اس کو کیوں نہیں پتا، حالانکہ وہ جاگ رہا ہے، وہ سویا نہیں ہوا، اپنی زبان سے بات کر رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کا دل اس وقت میں اس طرف متوجہ نہیں تھا. تو انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ اس وقت میں اپنا کام صحیح کرتے ہیں جب اس چیز کی طرف انسان کا دل بھی متوجہ ہوتا ہے. اسی لیے جو انبیاء کرام کی جو محنت کا جو میدان ہوتا تھا وہ انسان کا دل ہوا کرتا تھا. اور اسی طرح سے انسان کے جو دل کے اندر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہے، ایک طرف ایک شیطان بیٹھا ہے. تو فرشتے کی محنت کا جو میدان ہے وہ بھی انسان کا دل ہے، اور جو شیطان کی محنت کا میدان ہے وہ بھی انسان کا دل ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کی صفائی کو اہمیت دینی ہوگی. ہم اس چیز کے تو متلاشی ہیں، اس چیز کو چاہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ اخلاص حاصل ہو جائے، ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے، ہمیں جنت کا شوق ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں، ہمارا دل ان چیزوں کا حامل ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو نجاستوں اور ناپاکیوں سے صاف کرنا پڑے گا. جیسے اس میں ہمارے حضرات مثال دیتے ہیں کہ جیسے 100 روپے کلو سیب ہے یا 150 روپے کلو سیب ہے. تو اب ہم 100 روپے جب اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں 1 کلو سیب دے دو، تو ہم کسی بھی داغی سیب کو شاپر میں نہیں جانے دیتے. اس کو الٹ کے پلٹ کے ادھر سے ادھر سے، کیا ہم نے صرف 100 روپے کی چیز دی. تو 100 روپے کے سیب لیتے ہیں تو ہماری اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی داغی سیب ہمارے شاپر میں نہ چلا جائے.
تو اسی طرح سے جیسے جو مخلوق ہے وہ داغی پھل کو یا داغی سیب کو پسند نہیں کرتی، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جنت کے بدلے میں داغی دلوں کو قبول نہیں کرتے، کہ وہ دل جن کے اوپر اللہ کے غیر کی محبت کا داغ لگا ہوا ہو، اور جس دل کے اوپر تکبر کا داغ لگا ہو، جس دل کے اوپر غصے کی بیماری کا داغ لگا ہو، جس دل کے اندر شہوت کی بیماری کا داغ لگا ہو، اور جس دل کے اندر حسد اور کینے اور بغض کی بیماری کا داغ لگا ہوا ہو، تو جب تک انسان کا دل ان داغوں سے داغدار ہے اس وقت تک یہ دل اور یہ دل والا یہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوگا۔ تو یہ دل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیز عطا کیا ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا نفس اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب اس میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس جگہ پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفس کا بھی ذکر کیا، انسان کے مال کا بھی ذکر کیا، لیکن انسان کے دل کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ دل کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا کہ انسان کے جو جسم کے اندر جو انسان کا دل ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دل کا ذکر نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنی ذات کے لیے وقف کر لیا۔ یہ جو دل ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ دل اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت کو اپنے اندر اتارنے کے لیے ہے، اور یہ فقہ کا بھی مسئلہ ہے کہ جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کے دل کا ذکر نہیں کیا کہ یہ دل پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خرید چکے ہیں، وقف کر چکے ہیں، تو یہ ایک ہے اور یہ ایک ہی کے لیے ہے۔ تو ابھی جیسے جو ابو لہب تھا وہ بہت امیر بھی تھا، بہت بڑا رئیس بھی تھا مکہ مکرمہ کے اندر، کافروں کا سردار بھی تھا، اور بڑے اس کے بیٹے تھے وہ بھی آگے بڑے مالدار تھے، اور یہ اپنی ذات میں بہت خوبصورت بھی تھا۔ تو اب یہ جو لہب ہے نا لفظ، جس کا نام تھا ابو لہب، اب لہب عربی کے اندر آگ کی روشنی کو کہا جاتا ہے، کہ جب اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہو، تو جب آگ لگی ہوتی ہے تو اس آگ کی لپٹوں کے اندر ایک روشنی اور ایک چمک ہوتی ہے، تو اس روشنی اور چمک کی طرح سے جو ابو لہب تھا اس کا چہرہ اتنا روشن اور چمکدار تھا کہ اس کا نام ہی لہب پڑ گیا۔ لیکن چونکہ وہ اس نے اپنے دل کو بنایا نہیں تھا، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، کفر تھا، نفاق تھا، تو اس کی خوبصورتی، اس کا مال، اس کے دولت، اس کے بیٹے اس کے کسی بھی کام نہیں آئے۔ تو ظاہر تو بہت خوبصورت تھا، اس کا ظاہر تو بہت اچھا تھا، بڑا اچھا بنا ہوا تھا، لیکن اس کا اندر، اس کا باطن، اس کا دل وہ داغوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے نام کا حصہ ہی بن گیا بلال حبشی، کہ وہ کالے تھے، حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے، تو ظاہر ان کا کالا تھا، سیاہ تھا، لیکن باطن ان کا اتنا منور تھا، اتنا روشن اور اتنا چمکدار تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے واپسی پہ ان سے یہ بات پوچھی کہ اے بلال، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز اپنے سے آگے آگے سنی، اپنے سے آگے آگے سنی۔ تو ابو لہب کا خوبصورت ہونا ظاہری اعتبار سے اور اس کا مالدار ہونا ظاہری اعتبار سے اس کے کام نہ آیا،
جبکہ اس کا جو دل اور اس کا باطن تھا وہ بنے ہوئے نہیں تھے۔ تو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر کے اعتبار سے سیاہ رنگ کے تھے، حبشی تھے، غلام تھے، تو ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کوئی بھی ایسی خاص چیز نہیں تھی، لیکن اپنے دل کو روشن اور چمکدار بنایا ہوا تھا تو کامیاب ہو۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو یہ دل ایسی چیز ہے، اور یہ دل محنت سے بنتا ہے۔ اس دل کو بنانے کے لیے انسان کو محنت کرنی ہے۔ جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کھوپڑی پڑی ہوئی دیکھی، تو انہوں نے وہ کھوپڑی اٹھائی اور اس کھوپڑی کے ایک کان کے اندر کسی چیز کو گھسانے اور داخل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو نئی بات سننے والے ہوتے ہیں نا، وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سننے والے نئی بات سن رہے ہیں، چہروں سے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے وہ اس کے اندر کان کے اندر گھسانے کی کوشش کی تو وہ اس کے کان کے اندر نہیں گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نا بڑے وہ اس کو نا وہ دور پھینکا، اس کو اٹھا کے تھوڑا اور آگے گئے تھے تو وہاں پہ ایک اور کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، تو اس کھوپڑی کے اندر اس کے کان کے اندر انہوں نے نا کچھ داخل کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہوا کہ وہ اس کان میں سے داخل ہو گئی، دوسرے کان میں سے نکل گئی، تو انہوں نے اس کھوپڑی کو بھی پھینک دیا۔ تو تھوڑا اور آگے گئے تو ایک تیسری کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو بھی اٹھایا، اس کے بھی کان کے اندر ایک چیز داخل کی، گھسانے کی کوشش کی، تو جب اس کو اس کے کان کے اندر گھسایا تو وہ دوسری طرف سے باہر نہیں نکلی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو صاف کیا، اور صاف کر کے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو زمین میں دفن کیا۔ تو جو ساتھ ان کے جو حواری تھے انہوں نے پوچھا کہ جی یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی سارے معاملے کی، کیا ہوا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو پہلی کھوپڑی میں نے اٹھائی تھی اور اس کے کان کے اندر میں نے کچھ داخل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ایک کافر کی کھوپڑی تھی، کہ میں نے جب اس کے کان کے اندر کچھ داخل کرنا چاہا تو اس کے کان میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو کافر کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کافر کے دل کے اندر، یعنی کافر کے کان کے ذریعے جب اس کے کان سے اندر کوئی بات کو وعلیکم السلام کان میں کوئی بات داخل کی جاتی ہے تو وہ اس کے کان میں ہی پھنس کے رہ جاتی ہے، دل تک پہنچتی نہیں۔ تو کافر کا دل ایسا ہوتا ہے، تو وہ کافر کی کھوپڑی تھی۔ اور جو دوسرا جو کھوپڑی والا ملا تھا کہ جس کے کان کے اندر میں نے ایک چیز کو داخل کیا اور وہ اس کے دوسرے کان میں سے نکل گئی، وہ گناہ گار مسلمان کے دل کی مثال تھی۔ وہ کیسے کہ وہ بات کو سنتا تو تھا مگر دین کی سنی ہوئی بات اس کے دل میں نہیں ٹھہرتی تھی، ایک کان سے داخل ہوتی تھی دوسرے کان سے نکل جاتی تھی۔ یہ گناہ گار مسلمان کا دل تھا کہ اس کے دل کے اندر کوئی بات ٹھہرتی نہیں تھی۔ اور وہ جو تیسری کھوپڑی والا تھا وہ پکا مومن تھا کہ جب میں نے اس کے کان کے اندر کسی چیز کو داخل کرنے کی کوشش کی تو وہ دوسری طرف سے باہر نہیں نکلی۔ مطلب یہ تھا کہ وہ دل جو دین کی، حق کی یا خیر کی بات کو سنتا تھا اپنے اندر جذب کر لیتا تھا۔ آج ہم کتنی باتیں سنتے ہیں لیکن ہمارے عمل کے اندر وہ اس لیے نہیں آ پاتی کہ ہمارے دل کی زمین ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس بات کو اپنے اندر سمو سکے۔ جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا تھا تو اس نے ان سے کہا کہ حضرت ہمارے جو دل ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں اتنی خیر کی باتیں سناتے ہیں
اور اتنے جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ دین کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا سوئے ہوئے نہیں ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ تو نوجوان کہنے لگا جی وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی وہ ایسے کہ جب کوئی آدمی سو رہا ہو تو اس کے سر پہ کھڑے ہو کے ڈھول بجانا شروع کر دو، شور مچانا شروع کر دو، وہ کتنی ہی گہری نیند سویا ہوا ہو وہ جاگ جاتا ہے۔ لیکن ایک مرا ہوا آدمی ہے، اس کے سر کے اوپر بم دھماکے بھی ہوتے رہے، اس کے سر پہ جو ہے وہ توپوں کے گولے بھی چلتے رہے، ٹینک بھی اپنے میزائل برساتے رہے، اس کو کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا نا اپنے لیے اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو پاک ہونے کی ضرورت ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اصل میں جو انسان کے لیے کامیابی ہے اور اصل جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان اپنے دل پر محنت کر کے اس دل کو اللہ کی محبت اور معرفت کو پانے کے قابل کر لے۔ کیونکہ کچھ نعمتیں ہوتی ہیں عمومی، کچھ ہوتی ہیں خصوصی۔ اب جو جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں یہ عمومی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے کسی کو گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، اس کو بڑا جو ہے نا فیکٹری دی ہے، اور اس کو جو ہے بڑا پیسہ دیا ہے، اور بڑی اللہ نے اس کو مال اسباب کی ریل پیل کی ہے اس کے لیے، تو یہ عمومی نعمت ہے۔ اور ایک ہوتی ہے خصوصی نعمتیں۔ خصوصی نعمتیں کیا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی محبت اور معرفت سے آباد ہو، انسان کا دل تقوی کی دولت سے آباد ہو، اور انسان کا دل اخلاص کی دولت سے بھرا ہوا ہو، اور انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی دولت سے بھرا ہوا ہو۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ خصوصی نعمتیں ہیں، یہ اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ تو یہ نعمتیں ہمیں اللہ پاک عطا کر دے، اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو اس قابل بنانا ہے۔ اس میں ایک شعر ہے نا کہ آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ تو اب یہ جو انسان کا دل ہے یہ قیمتی کیسے بنتا ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جتنی بھی ناجائز اور حرام خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان حرام اور ناجائز خواہشات کے تقاضوں کو انسان جتنی قوت کے ساتھ دبائے گا، یعنی ان پر عمل نہیں کرے گا، اتنا ہی انسان کا جو دل ہے وہ روحانی اعتبار سے صحت مند اور طاقتور بنے گا۔ اور جتنا جتنا جو انسان کا دل ہے وہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے، ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جتنے بھی گناہوں کے، نافرمانی کے، اللہ تعالیٰ سے دوری کے جتنے بھی خیالات ہیں، جذبات ہیں، سوچیں ہیں، انسان جتنا جتنا ان خیالات، سوچوں کو، جذبات کو، خواہشات کو دباتا چلا جاتا ہے، یعنی ان پر عمل نہیں کرتا، ان پر عمل سے بچنے کے لیے انسان مجاہدہ کرتا ہے، انسان ہمت اور کوشش سے کام لیتا ہے، اتنا اتنا جو انسان کا دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو برداشت کرنے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے وہ ایک اور شعر ہے نا کہ درد دل دے کے اس نے مجھے ارشاد کیا، درد دل دے کے اس نے مجھے ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے اپنے ہاتھ سے برباد کیا، جسے اپنے ہاتھ سے برباد کیا۔ مطلب یہ شاعر کہتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ درد دل دے کے اس نے مجھے ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے اپنے ہاتھ سے برباد کیا۔ کہ اس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اپنے دل کو میری تجلیات اور میرے انوارات کے قابل بنانا چاہتے ہو تو اپنے دل کی حرام خواہشات کا خون کرنا سیکھو، اپنے اندر اتنی استعداد، اتنی قوت اور ہمت پیدا کرو
کہ تمہارے دل کے اندر غلط کی سوچ پیدا ہو اور تم اس غلط کی سوچ پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا دو۔ تو جتنا جتنا تم اس چیز میں ترقی کرتے چلے جاؤ گے اتنا اتنا انسان کا دل وہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کے قابل بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے ظاہر تو اللہ پاک نے انسان کا بنا دیا ہے، ہم سب کا ظاہر اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، تو اب جو ہے نا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے باطن کو بنانا ہے۔ یہی چیز دنیا میں بھی ہمیں کام دے گی، موت کے وقت میں بھی کام دے گی، قبر کے اندر بھی کام دے گی، قیامت کے دن میں بھی کام دے گی، اور پل صراط پر بھی انشاءاللہ کام دے گی، اور جنت کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں کام دے گی۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ چیز، یہ بات سمجھ آ جائے کہ اصل جو بنانے والی چیز ہے وہ اپنا دل ہے، اپنا باطن ہے، اپنی روح ہے۔ جیسے وہ ایک ہمارے ایک حکیم تھا، اس کا نام تھا حکیم جالینوس۔ تو اب اس کے نام کی دوائیاں بھی ہیں، جوارش جالینوس ہے اور حب جالینوس ہے۔ تو یہ بڑا نا ابتدا جو یونانی طب ہے نا اس کے بانیوں میں سے تھا یہ حکیم جالینوس۔ تو اب یہ سارا دن جو ہے وہ جنگلوں میں پھرتا رہتا، جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کرتا رہتا، کبھی کسی جڑی بوٹی کے پاس، کبھی کسی جڑی بوٹی کے پاس، سارا دن ایسے ہی پھرتا رہتا، نہ دن کا ہوش ہوتا، نہ شام کا، نہ رات کا۔ تو ایک دن ایسے ہی یہ سارا دن کا جنگل کے اندر جڑی بوٹیوں کی تلاش میں لگا ہوا تھا، تھک گیا۔ تو تھک کے وہ ایک راستہ تھا وہیں پہ وہ لیٹ گیا اور اس کو نیند آ گئی۔ تو وہ سویا ہوا تھا بے سدھ ہو کر، تو اتنے میں وہاں سے بادشاہ کی سواری گزری۔ جب وہ بادشاہ کی سواری گزری تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بڑا عجیب بدتمیز آدمی ہے کہ یہ سڑک کے بیچ میں، راستے کے بیچ میں ہی سویا ہوا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے نا اس کو حقارت کے ساتھ، جیسے مطلب ٹھوکر نہیں مارتا، ٹھوکر مار کے نا اس کو جگایا۔ تو جالینوس تھا، وہ نیند میں تھا، اور اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے، میں بادشاہ ہوں، یہ دیکھو یہ سارا ملک میرا ہے، اور یہ ساری فوج میری ہے، اور یہ ساری حکومت میری ہے، یہ ساری ملازم یہ سب میرے ہیں، یہ سارا ملک میرا ہے، تو یہ میں اس چیز کا مالک ہوں۔ تو وہ جو جالینوس تھا اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت اور قدر و منزلت اور عظمت ان ظاہری چیزوں کے ساتھ ہے، تو اگر آپ سے یہ چیزیں چھین لی جائیں یا واپس لے لی جائیں تو کیا آپ کی جو ذاتی عزت ہے، آپ کی جو ذاتی عظمت ہے، آپ کی جو ذاتی قدر و منزلت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ جی ظاہر ہے ختم ہو جائے گی۔ تو جالینوس کہنے لگا کہ پھر اس ظاہری ٹیپ ٹاپ کا کیا فائدہ؟ عزت تو وہ ہوتی ہے، قدر و منزلت تو وہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کے پاس دنیاوی چیزیں، مال اسباب تھوڑے ہیں، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بالکل بھی نہیں ہے، تو انسان کو قدر و منزلت، عزت اور عظمت ہر حال میں حاصل رہے۔ اور اس نے کہا کہ وہ جو انسان کو حقیقی قدر و منزلت اور عزت اور عظمت حاصل ہوتی ہے، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے لباس کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے عہدے کے ساتھ نہیں ہے، اور انسان کی بادشاہت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو حقیقی تعلق ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اس میں آخری بات ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ ایک سبق دیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو بنانے کی کوشش میں لگنا چاہیے۔ اور انہوں نے اس کو ایسے سبق دیا ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنا محل بنایا، اور محل بنایا تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے درباری بھی، وزیر بھی، وزیر اعظم بھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جی میرا خیال ہے کہ ہمیں نا اپنے محل کے اندر، محل کے باہر سے 4-5 نہروں کو اندر لانا چاہیے، 4-5 نہریں ہمارے محل کے اندر، محل کے باہر سے آنی چاہیے۔
تو اب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا. تو اس میں ایک وزیر تھا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ کرنے کی بجائے کہ محل کے باہر سے نہریں محل کے اندر لائے, آپ یہ کریں کہ آپ اپنے محل کے اندر جگہ جگہ پر چشمے کھود لیں, کنویں کھود لیں. تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا, ہم سب کے لیے بھی زیادہ بہتر رہے گا. تو بادشاہ نے اس کی رائے کو پسند نہیں کیا. تو اس نے کیا کیا کہ 3-4 جو نہریں تھیں جو باہر سے آ رہی تھیں ان کو اپنے محل کے اندر داخل کر لیا. اب کچھ عرصے کے بعد ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے اس ملک کے بادشاہ پہ حملہ کرنے کی سوچ لی. تو اس نے کیا کیا, اس نے یہ سوچا, جو باہر والا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ جو 4 نہروں کا پانی محل میں جا رہا ہے اس کو بند کرو. اس کو بند کرو. اب وہ پانی بند کر دیا گیا, جتنا کا پانی اندر تھا وہ استعمال کر لیا گیا. تو اب باہر سے پانی آنا وہ ختم ہو گیا. تو اب بادشاہ بڑا پریشان کہ جی اب کیا کیا جائے. تو اس وزیر نے کہا جی بادشاہ سلامت میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ باہر سے جو ہے نا وہ نہروں کو برآمد کرنے کی بجائے اپنے محل کے اندر ہی کچھ چشمے اور کنویں کھود لیں تو بہتر رہے گا. تو اتنے میں وہ اندر پانی ختم ہو گیا. تو مجبوراً بادشاہ سلامت کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور دوسرے ملک کا جو بادشاہ تھا اس نے اس پہ قبضہ کر لیا. تو اس بات کو کر کے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے. وہ یہ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو انسان کا جو جسم ہے یہ بادشاہ کے نا محل کی مثال ہے, اور اس میں وہ جو 4-5 نہریں باہر سے محل کے اندر آ رہی تھی وہ انسان کی آنکھ, انسان کے کان, انسان کی زبان اور انسان کے دماغ کی مثال ہے. تو اب انسان کیا کرتا ہے, انسان یہ کرتا ہے کہ ان 4-5 اعضاء کے ذریعے جو باہر کی لذتیں ہیں ان کو اپنے جسم کے محل کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اصل میں اس کو یہ چاہیے تھا کہ یہ باہر کی لذتوں کو اپنے جسم کے اندر منتقل کرنے کی بجائے یہ کیا کرتا, یہ اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا ایک کنواں کھود لیتا اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کی کیفیت کا کنواں کھود لیتا, اور یہ اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کا کنواں کھود لیتا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک کنواں کھود لیتا. تو پھر جب موت کا وقت آنا ہے تو موت کے وقت میں جب شیطان آئے گا ٹھیک ہے تو وہ ان 4 جگہوں پہ آ کے بیٹھ جائے گا. تو اس وقت میں ان میں سے کسی بھی چیز کی لذت اور مزہ اس کے کام نہیں آئے گا. باہر سے اس نے جتنا کچھ اندر جو ہے نا امپورٹ کیا ہوا تھا وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا. اس وقت میں کیا کام آئے گا, جو اس کے دل کے اندر بنا ہوا ہوگا, جو اس نے اپنی ذات کے اندر محنت کر کے جو چیزیں اس نے اپنے اندر پیدا کر لی ہوگی موت کے وقت میں وہ کام ہے نا بھائی. تو یہ کچھ دل کی اہمیت تھی. تو انشاءاللہ اگلی بار اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم تھوڑا اس بات کا مذاکرہ کر لیں گے کہ جو انسان کا دل ہے اس پر جو زنگ لگتا ہے اس زنگ کے لگنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. اور یہ جو انسان کا دل ہے جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے, تو یہ جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے تو وہ کون سی ایسی وجوہات یا کون سے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے. اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس چیز کا بھی مذاکرہ کر لیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں یا کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن سے انسان کا دل نورانی بنتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.